بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں حسن شام ایک بہت ہی اہم ویلاگ کے ساتھ۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن پر ضرور پریس کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹس میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیں۔ میرے پاکستانیوں، اس رجیم چینج کے ذریعے 13-14 جماعتوں کا ٹولہ ایلفی کے ساتھ جوڑ کر امپورٹڈ حکومت بنائی گئی۔ یہ سب وہ لوگ تھے جو مہنگائی کا بہانہ کر کے اس رجیم چینج کا حصہ بنے۔ حکومت میں آ کر انہوں نے من پسند وزارتیں لیں اور ان 5 مہینوں میں بدترین مہنگائی پر اف تک نہیں کی اور وزارتوں کے مزے لوٹتے رہے۔ اب کیونکہ آرڈر جاری ہو گئے ہیں تو اب ایم کیو ایم نے حکومت کو وارننگ دے دی ہے۔ ایم کیو ایم کے مرکزی رہنما خالد مقبول صدیقی نے دھمکی دے دی ہے کہ اگر ہمارے مطالبات پورے نہ ہوئے تو ہم 1 ہفتے کے اندر حکومت چھوڑ سکتے ہیں۔ اب یہاں مہنگائی مسئلہ نہیں بلکہ کارکنان کی لاشیں ملنا سوالیہ نشان ہے، اور اب یہ ایلفی کھلنے جا رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے رہنما شہباز گل کو ضمانت پر اڈیالہ جیل سے رہا کر دیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شہباز گل کی 5 لاکھ مچلقوں کے عوض ضمانت منظور کی۔ شہباز گل نے ضمانت منظور ہونے کے بعد جیل میں شکرانے کے نوافل بھی ادا کیے۔ اب آہستہ آہستہ گیم عمران خان کے حق میں جانے کے بعد امپورٹڈ حکومت میں مزید بے چینی دکھائی دے رہی ہے۔ اب ان کے دماغ مزید آؤٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ مریم نواز نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کی زبان پھسل گئی۔ ایک سوال کے جواب میں مریم نے کہا مذہب کو سیاست جیسی گھٹیا چیز کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ پھر بعد میں صحافی نے انہیں غلطی کا احساس دلایا، جس پر مریم نے کہا کہ میں نے ذاتی سیاست کی بات کی ہے کہ ذاتی سیاست کے لیے مذہب کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اب عمران خان کے منہ سے کوئی بات نکل جائے تو اس پر توہین مذہب، فتنہ خان، عمران خان مسلمان نہیں، فوراً یہ مذہب کے ٹھیکیدار بن جاتے ہیں۔ اگر اس صحافی نے غلطی کا احساس نہ دلایا ہوتا تو یہ کبھی بھی اپنی بات کی تصحیح نہ کرتی۔ مذہب کے ٹھیکیداروں نے کبھی رانا سنولا کے بیان پر بھی توہین مذہب لگایا تھا، جب رانا سنولا نے کہا تھا کہ نواز شریف کا استقبال حج کے برابر ہے، استغفر اللہ۔ مریم نواز نے اداروں کے خلاف پھر سے بیان بازی شروع کر دی ہے۔ میں نے کچھ دن پہلے اپنے ویلاگ میں کہا تھا کہ آپ صبر کریں، یہ پھر سے اداروں پر حملہ آور ہوں گے۔ مریم نواز نے کہا کہ اگر عمران خان لاڈلا نہ رہے تو اس سے نمٹنا 2-3 دن کی بات ہے۔ عمران خان نے خاتون جج کو دھمکی دی، لیکن انجانے میں اسی شخص کو مضبوط کیا جاتا ہے۔ عمران خان نااہلی سے بچنے کے لیے معافی مانگ لیں، ایسا نہیں ہوگا۔ میرے پاکستانیوں سمجھ لیں کہ پھر کیسا ہوگا۔ اس عورت نے اس گفتگو میں بڑی خطرناک باتیں کی ہیں۔ عمران خان پر بہت بڑا الزام لگا دیا کہ وہ دشمن ممالک سے فنڈنگ لیتا ہے۔ بی بی اگر لیتا ہے تو ثابت کرو، حکومت آپ کی ہے، فارن فنڈنگ کے الزام سے تم لوگ کیا نکال سکے ہو؟ اگر وہ دشمن ممالک سے فنڈز لیتا ہے تو ثبوت سامنے لائیں۔ اب اگلی خطرناک بات سنیں کہ احسن اقبال مذہبی انتشار کا شکار ہوئے اور انہیں گولی لگی تھی، یعنی یہ بھی انتشار اسی لیے پھیلا رہے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ بھی ایسا ہو جائے۔ جب آپ لوگ مذہبی انتشار نہیں چاہتے تو پھر جاوید لطیف نے کس کے کہنے پر مذہبی انتشار پھیلایا ہے؟
اس نے تو یہ تک کہہ دیا کہ عمران خان مسلمان نہیں، اور پاکستان کے سرکاری چینل پی ٹی وی کو مذہبی انتشار کے لیے کون استعمال کر رہا ہے؟ عمران خان نے جو اپنے انٹرویو میں آرمی چیف کی ایکسٹینشن کی بات کی تھی، اس دن سے ان لوگوں کو چین نہیں آ رہا۔ مریم نواز سے ایک صحافی نے پوچھا کہ آپ نے کہا تھا کہ آپ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے گناہ میں شریک نہیں تھیں، تو کیا یہ حکومت جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دیتی ہے تو اب آپ اس گناہ میں شریک ہوں گی یا اس کی مخالفت کریں گی؟ اب اس سوال پر بی بی کا غصہ چیک کریں کہ یہ فتنہ خان نے جان بوجھ کر اس مسئلے کو چھیڑا ہے۔ پھر صحافی نے کہا کہ آپ اپنے اصول پر کھڑی ہیں، تو جواب دیا میں اپنے اصول پر کھڑی ہوں۔ میرے پاکستانیوں، اب ان کو معاملات ہاتھ سے نکلتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ عمران خان کو مائنس کرنا آسان نہیں ہے، اور نہ ہی وہ مائنس ہو رہے ہیں۔ تحریک انصاف کی جانب سے بڑا فیصلہ سامنے آ گیا۔ اگر عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو اسلام آباد بند کر دیں گے۔ تحریک انصاف نے اپنے پارٹی سربراہ کی گرفتاری کی صورت میں رد عمل کے حوالے سے حکمت عملی طے کر لی ہے۔ اجلاس میں سینئر ترین قیادت اسد کیسر، نور الحق قادری، اعظم سواتی، علی امین گنڈاپور، عمر ایوب، شہریار افریدی، عاطف خان، شوکت یوسف زئی نے شرکت کی۔ اجلاس میں پارٹی چیئرمین عمران خان کی قیادت پر بھرپور اعتماد کیا گیا۔ اجلاس میں طے کیا گیا کہ اگر عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو اسلام آباد بند کر دیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔